کسی بھی حادثے کے سارے پہلو کیوں نہیں دکھتے، جو ماں کو یاد کر پردیس میں آنسو بہاتا ہے، جو ماں کو یاد کر پردیس میں آنسو بہاتا ہے، اسے اخلاق کی امی کے آنسو کیوں اسے اخلاق کی امی کے آنسو کیوں نہیں دکھتے، فضا میں اڑ رہے زہریلے جگنو کیوں نہیں دکھتے، پہلو کیوں نہیں دکھتے۔ بہت شکریہ۔ جو ماں کو یاد کر پردیس میں آنسو بہاتا ہے، اسے اخلاق کی امی کے آنسو کیوں نہیں دکھتے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں اشفاق بھائی، میرے دل سے جڑی ہوئی نظم ہے، میں پہلے راؤنڈ میں ہی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن موقع ملا ہے 10-15 منٹ آپ سے روبرو۔ ایک چھوٹی سی معصوم سی بیٹی ہے 18-19 سال کی، اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کی پتھروں سے پوچھی ہوئی لاش ہے، اس کا دامن تربتر ہے۔ اس بیٹی کا نام ہے ساجدہ، وہ مرحوم اخلاق صاحب کی بیٹی ہے۔ وہ اپنے ان لہو سے تربتر دامن کے ساتھ باہر نکل کے میڈیا سے اس دن صرف ایک بات کہتی ہے، وہ سینٹنس میری آنکھوں میں آج بھی تیر رہا ہے، اس سینٹنس نے مجھے بہت رلایا۔ وہ اپنے باپ کی لاش آنکھوں میں رکھتے ہوئے دنیا سے صرف اتنا کہتی ہے کہ ہندوستان والوں، میڈیا والوں، میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر میرے فریج میں گو کا مانس نہ ہوا تو کیا میرا باپ لوٹا سکو گے؟ بس اس ایک سینٹنس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس بیٹی کی طرف سے ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، پورے ہندوستان میں اس نظم کو پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بہت محبتوں سے سنا ہے لوگوں نے۔ میں پڑھتے پڑھتے آنسوؤں میں نے اس نظم کو کہا، پڑھتا ہوں، آپ کی بھی پلکیں گیلی ہوں تو مجھے بتائیے گا، پڑھتا ہوں نظم سنے گا۔ بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے۔ لیے سر پہ سچ کی ردا کہہ رہی ہے، لیے سر پہ سچ کی ردا کہہ رہی ہے، وہ اشکوں کو کر کے ودا کہہ رہی ہے، وہ اشکوں کو کر کے ودا کہہ رہی ہے، ٹپکتے لہو سے بھگو کر کے دامن، ٹپکتے لہو سے بھگو کر کے دامن، یہ اخلاق کی ساجدہ کہہ رہی ہے۔ بھروسہ جو ٹوٹا ہے انسانیت سے، بھروسہ جو ٹوٹا ہے انسانیت سے، اسے کس طرح آپ لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے۔ جس صوبے سے آتا ہوں میں، وہاں کے سی ایم صاحب یقیناً اچھے آدمی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، انہوں نے بڑے معاوضے بانٹے ہیں صاحب، لاکھوں لاکھ، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ معاوضہ بانٹنے والا معاوضے نہ بانٹے جائیں اس کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ میں بند پڑھتا ہوں۔ وہ گاندھی کے اس دیش سے کہہ رہی ہے، وہ گاندھی کے اس دیش سے کہہ رہی ہے، وہ نفرت کے پریویش سے کہہ
رہی ہے، وہ نفرت کے پریویش سے کہہ رہی ہے، سیاست کے بے شرم چہرے بھی سن لے، سیاست کے بے شرم چہرے بھی سن لے، ملائم سے اکھلیش سے کہہ رہی ہے، یہ دھرماندھ سے اندھ بھکتوں کے ذریعے، یہ دھرماندھ سے اندھ بھکتوں کے ذریعے ہوا ہے، جو وہ پاپ لوٹا سکوگے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکوگے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکوگے۔ آخری دنوں میں ستمبر کی گھٹنا ہے، 2 اکتوبر کو دلی میں مشاعرہ تھا، کیجریوال صاحب چیف گیسٹ تھے جامعہ میں، میں وہاں کھڑا تھا، میں یہ نظم پڑھنے جا رہا تھا تو میرے شاعر دوستوں نے کہا عمران صاحب سوچ سمجھ کے پڑھیے گا، کیونکہ یہاں سے آواز وہاں تک جاتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آواز وہاں تک جائے، جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا۔ سمجھایا گیا مجھے کہ حکومت بدل چکی ہے، نظام بدل چکا ہے، لہجہ نرم کر لو، ٹیبل ڈھیلا کر لو، لیکن آپ کی دعاؤں کے بھروسے عمران ان سے کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ میں آخری بند پڑھ رہا ہوں اس نظم کا صاحب، اشفاق بھائی وہ شخص چھینک آنے تک پہ ٹویٹ کرتا ہے، آشا بھوسلے کے بیٹے کے برتھ ڈے کی مبارکباد دینے تک کے لیے ٹویٹ کرتا ہے، لیکن اس شخص کو آنسو نہیں دکھتے، خون نہیں دکھتے۔ میں بند پڑھ رہا ہوں، اگر سچے ہو تو آپ کی تالیوں کے ساتھ وہ اپنے ایسی کمرے میں کسی ملک کے کسی ہوٹل میں سوئے ہوں گے یا گیسٹ ہاؤس میں سوئے ہوں گے، آپ کی تالیاں ان کی نیند میں خلل ڈالیں گی تو مجھے لگے گا کہ میرا آنا کامیاب رہا۔ میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ ہواؤں کی سرگوشیاں کہہ رہی ہے، یہ سچ کی فراموشیاں کہہ رہی ہے، ہواؤں کی سرگوشیاں کہہ رہی ہے، یہ سچ کی فراموشیاں کہہ رہی ہے، تھے اس قتل میں جیسے خود بھی وہ شامل تھے، اس قتل میں جیسے خود بھی وہ شامل، یہ مودی کی خاموشیاں کہہ رہی لگا ہے جو بھارت کے دامن پہ دھپا، لگا ہے جو بھارت کے دامن پہ دھپا، یہ ہے ایک ابھیشاپ، لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے، بھروسہ وہ جو ٹوٹا ہے انسانیت سے، اسے کس طرح آپ لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے، بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے۔ بہت شکریہ، میں آؤں گا بہت جلدی میں وہ نظم پڑھ دے رہا ہوں جس کی خاص طور سے فرمائش ہے۔ تمام بزرگ، تمام علماء، تمام مدرسوں کے طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، میں انشاءاللہ جی ہاں جی وہ بھی جاتے میں پڑھ کے جاؤں گا انشاءاللہ، بنا اسے پڑھے حیدرآباد اور تلنگانہ سے واپس کیسے جایا جا سکتا ہے۔ میں وہ نظم پڑھ دوں جس نظم نے مجھے عمران بنایا، جس نظم نے مجھے پوری دنیا میں پہچان دی۔ میں آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں
کہ میرا مدرسوں میں پڑھائی کا کوئی سلسلہ نہیں. میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ہندی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں میرا, سور کبیر اور تلسی کو پڑھتا ہوں. لیکن درد گانا اللہ جس سے کام لینا چاہے اس سے لے لیتا ہے. اللہ تو چیٹیوں سے کام لے لیتا ہے. اللہ نے مجھ سے کام لیا, مجھ سے ایک نظم کہلوا لی. اور ایسی گمنام سی شہرت بھی شعیب صاحب کہ آج کل ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں, شعر و شاعری کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سارے آس پاس کے لوگ مجھے کو میری نظم MP3 میں سنوا کے کہتے ہیں اگر شاعری کا شوق ہے تو کبھی شاعر کو سننا سالا بہت اچھا پڑتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے کیسی گمنام سی شہرت دے دی, اس کی نوازشیں ہیں, اس کا کرم ہے. وہ نظم پڑھ رہا ہوں, اس دیش کی میڈیا کا پچھلے 20 سال کا پروپیگنڈا کہ مدرسوں میں ٹیررزم پڑھایا جاتا ہے, مدرسوں میں آتنک سکھایا جاتا ہے, مدرسوں میں ہتھیار ملتے ہیں. میں اس دیش کا ایک ذمہ دار پڑھا لکھا شہری, سمویدھان میں پوری آستھا رکھنے والا عمران پرتاپ گڑھی ایک بہت معصوم سی زبان میں ایک نظم پڑھتا ہے اور آپ سے دعا مانگتا ہے کہ ملا ہمیشہ. پوری دنیا نے بڑے ہنگاموں میں سنا ہے اس نظم کو. آپ بھلے ہی تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن یہ جگتیال ہے, یہاں کا ایک ایک شخص اپنے آپ میں لاکھوں کی تعداد رکھتا ہے, میں جانتا ہوں. آپ محبت سے سن لیں گے تو مجھے لگے گا کہ پوری دنیا میں جنہوں نے سنا تھا وہ سب ایک طرف ہے اور جگتیال ایک طرف ہے. پڑھتا ہوں سنیں گا. ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے, ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. صاحب پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. حیدرآباد سے لے کر کے جگتیال تک کئی ایسی دیواروں کے ارد گرد سے گزر کے آیا ہوں میں نے جو دیکھا ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی, ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی, اور محبت ہوتی. کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے, مت جوڑو مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. بہت سارے دوست جمیل صاحب ایئرپورٹ گئے لینے کے لیے, جس محبت سے لے کر کے وہ آئے ہیں انہیں سلام کرتا ہوں, ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیرآبادی, کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے, دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے. اترانے کے لائق جو ہے